علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ابھی میکسیمم لوگ جوائن کر چکے ہیں۔ آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مزاج کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اور مزاج کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں ڈیزیز کو فائنڈ کرنے کے لیے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیکنڈ منتھ میں، جس میں ہم جب ڈائگنوسس پڑھیں گے اس میں ہم مزاج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیرامیٹرز جو ہیں اس کو ہم انشاءاللہ سیکنڈ منتھ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی کیونکہ ہم فاؤنڈیشنز پہ کام کر رہے ہیں تو ہم فاؤنڈیشنز کے اندر جو اس کی ٹائپس ہیں اس کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ سب سے پہلے ہمیں جو مزاج ہے اس ورڈ کا کہہ لیں کہ مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ مزاج دراصل کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، انگلش میں اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہر بندے کی یا ہر بندے کا جو جینیٹک میک اپ ہے اس کو ہم مزاج کہتے ہیں، اگر ہم اس کے ماڈرن پیرللز دیکھیں۔ مگر اگر ہم مزاج اٹ سیلف اس کے روٹ ورڈ پہ جائیں تو یہ عربک ورڈ ہے مزاجہ، وہاں سے یہ نکلا ہے، اور اس کا بیسیکلی میننگ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گوندنا یا اس کو ڈیپلی ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنا، اور اس کو ایک دوسرے کے اندر اس طرح مکس کرنا کہ وہ ایک دوسرے کو پینیٹریٹ کر دیں، ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں، اس کو ہم کہہ لیں کہ اس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، مزاجہ کہتے ہیں۔ تو مزاج اٹ سیلف اس کی کافی کہہ لیں کہ غلط لوگوں نے ڈیفینیشنز نکالی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکسچر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ہم جو ارکان ہیں جو ہم نے کل پڑھے ہیں اس کو ہم مکس کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں ایک پروڈکٹ ملتا ہے وہ مزاج ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں، کچھ حد تک ٹھیک ہے، مگر اس کی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مزاج جو ہے وہ اٹ سیلف کسی اسٹرکچر کا نیم نہیں ہے، کسی کہہ لیں کہ ایک اسٹرکچر یا ایک فارم کا نیم نہیں ہے، یہ ایک کہہ لیں فنکشن کا نیم ہے، یا ایک ایکشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ایک چیز کی کوالٹیٹیو کہہ لیں کہ اسٹیٹ کو بتا رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی کوانٹیٹیو اسٹیٹ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو مزاج جو ہے وہ دو کیفیات کے ملنے سے ایک مکسچر جو تیار ہوتا ہے، ایک مکسڈ کیفیت جو تیار ہوتی ہے اس کو ہم مزاج بولتے ہیں۔ دو کیفیات کے ملنے سے جو ایک مکسڈ کیفیت تیار ہوتی ہے جس میں دونوں کیفیتوں کا اثر موجود ہو اسے ہم مزاج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ہاٹنس اور ڈرائنس کو مکس کر دیتے ہیں، یا ہاٹنس اور کولڈنس کو ہی مکس کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہاٹنس اینڈ کولڈنس کو مکس کر دیتے ہیں، تو ان دونوں کا کمبائنڈ افیکٹ کیا ملے گا کہ ہمیں ایک اعتدال والا ٹمپریچر مل جائے گا، ہمیں ایک کہہ لیں کہ ایک جو نارمل سٹیٹ والا ٹمپریچر ہے وہ مل جائے گا ہاٹنس اینڈ کولڈنس دونوں کو مکس کرنے سے۔ تو ہاٹنس ایک کیفیت ہے، کولڈنس ایک کیفیت ہے، ان دونوں کے مکس کرنے سے جو ہمیں ایک کمبائنڈ کہہ لیں کہ کیفیت ملی ہے، یا ان دونوں کا جو مکسچر ملا ہے اس کو ہم مزاج بولتے ہیں۔ جس طرح ایک ٹھنڈا پانی ہے اور ایک گرم پانی ہے، تو اگر ہم ٹھنڈے پانی کو گرم پانی کے ساتھ مکس کریں گے، مطلب دونوں پانیوں کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہیں، تو ان دونوں پانی کو جب ہم مکس کریں گے تو ان سے جو ایک کمبائنڈ کیفیت نکلے گی، ایک لیوک وارم واٹر جو ہمیں ملے گا، وہ کہہ لیں کہ مزاج ہے۔ اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں ایگزامپل سے تو ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں۔ باقی کچھ لوگ اس کو مکسچر بھی کہتے ہیں کہ مزاج جو ہے وہ دراصل مکسچر ہے۔ تو مکسچر کیونکہ ایک کہہ لیں کہ پروسیس کا نام ہے، مکسچر جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم دو یا دو سے زیادہ کوالٹیز کو مکس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک علیحدہ ٹرم استعمال ہوتی ہے عربک میں جس کو ہم کہتے ہیں امتزاج، کہ جب ہم مکسچر بنا رہے ہوتے ہیں اس مکسچر کی وجہ سے جو اثر پیدا ہوتا ہے اس کو مزاج بولتے ہیں، جبکہ مکسچر کا جو مکسچر ہے اس کو اٹ سیلف امتزاج بولتے ہیں،
اور اس امتزاج کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، جو اس کا افیکٹ پایا جاتا ہے، جو اس کا فنکشن پایا جاتا ہے، اس کو ہم مزاج بولتے ہیں. تو ہم اس کو اس طرح کہہ لیں کہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مزاج کو اینڈ مکسچر کو. اب مزاج جو ہے وہ ہمیں اٹ سیلف، یہ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشنز پڑھ لی. اب مزاج اٹ سیلف ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اب یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اپنی باڈی کے بارے میں؟ یہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے. فرسٹلی یہ مزاج جو ہے وہ ہر علاقے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر پلانٹ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر کہہ لیں کہ کنٹری کا اپنا مزاج ہے، ہر کہہ لیں کہ جو سٹی ہے اس کا اپنا مزاج ہے، ہر پرسن کا اپنا مزاج ہے، پرسن کے اندر بھی ہر آرگن کا اپنا مزاج ہے، اور پھر ہر جو سیلز ہیں ان کا اپنا مزاج ہے. تو مزاج جو ہے وہ ہر لیول پہ ہمیں دکھنے کو ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کنٹری وائز دیکھیں تو جو افریقن لوگ ہیں ان کا مزاج زیادہ خشکی کی طرف اور گرمی کی طرف مائل ہے، اور اسی لیے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو صفرا ہے وہ زیادہ موجود ہوتا ہے. ان کے اندر صفراوی امراض جو ہیں وہ ہم کہہ لیں کہ زیادہ ملتے ہیں. مطلب ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ یلوئش ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی سکن جو ہے وہ ڈارک ہوتی ہے. تو یہ ہمیں فیچرز ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ہیئر ہیں وہ کہہ لیں کہ نارمل نہیں ہوتے، جس طرح ایک نارمل سلکی ہیئر ہوتے ہیں، کرلڈ ہیئر ہوتے ہیں ان کے. تو یہ سارے ہمیں ان میں فیچرز ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں یورپ کنٹریز میں دیکھ لیں، وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ زیادہ اعصابی کی طرف ہے. جو زیادہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے اس میں کولڈنس پائی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ علاقہ سرد رہتا ہے، اور اس علاقے میں بھی اگر ہم لوگوں کے فیچرز دیکھ لیں اس میں ہمیں ان کا جو رنگ ہے وہ ایک فیئر رنگ ملتا ہے. اس کے علاوہ ان کو موسٹلی ان کی جو خوراک ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں وہ زیادہ تر کن چیزوں پر بیسڈ ہوتی ہے جو ان کو گرم رکھ سکیں ایسے ٹھنڈے موسموں میں. مطلب گوشت وغیرہ وہ زیادہ کھاتے ہیں. تو اس چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر علاقے کا جو ہے وہ اپنا اسپیسیفک مزاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر پرسن کا اپنا مزاج ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ طبیعت میں کام ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلدی غصہ کر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا معاشرے میں چل رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ معتدل مزاج کے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ آپ غصے میں بھی بات کر لیں تو وہ ٹھیک رہیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ کاملی بات کر لیں تب بھی وہ ٹھیک رہیں گے، ان کو کسی چیز سے ایشو نہیں ہوتا. اس طرح ہر پرسن کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر عمر وائز کہہ لیں کہ ہر پرسن کا اپنا مزاج ہوتا ہے. جیسے جو بچے ہیں ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے. ان کے مزاج میں جو ویٹنس ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جو بچپن کی عمر ہوتی ہے اس میں جو بچہ اس کو کانسٹنٹ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، اور ویٹنس جو ہے وہ کہہ لیں کہ کچا خون بھی اسے ہم کہتے ہیں. جو ویٹنس ہے کہ یہ کچا خون ہوتا ہے اور یہ باڈی کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی لیے ان کی باڈی میں ویٹنس جو ہے، ویٹنس کی کوالٹی ہے وہ زیادہ موجود ہوتی ہے، اور اس سے ان کو نیوٹریشن جو ہے وہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو جوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ معتدل مزاج کے ہوتے ہیں. ان کے مزاج میں اعتدال پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کے جسم میں جو خشکی ہے وہ بڑھنے لگ پڑتی ہے، ڈپازٹس ہیں وہ ہونے لگ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ٹیمپرامنٹ میلنکولک ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں ڈرائنس کی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس طرح عمر وائز ہر پرسن کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بوڑھے لوگوں کا اپنا مزاج ہے، جوان لوگوں کا اپنا مزاج ہے، نوجوان لوگوں کا اپنا مزاج ہے. نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ان میں گرمی زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ علیحدہ ہوتا ہے. تو اس طرح ٹیمپرامنٹ مزاج جو ہے ہر پرسن کے ایج وائز بھی ہمیں ڈفرینٹ ملتا ہے. پھر ہر آرگن کا اپنا مزاج ہوتا ہے. جس طرح ہارٹ ہے اس کا مزاج گرم ہے، جو ہمارے پاس برین ہے اس کا مزاج جو ہے وہ کولڈ ہے، ویٹ ہے.
اس کے علاوہ جو ہماری بونز ہیں ان کا مزاج جو ہے وہ ڈرائی ہے. تو اس طرح ہر آرگن کا اپنا مزاج ہے. پھر سیلز پر اگر ہم آ جائیں، سیلز میں ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلز ہوتے ہیں، ٹیشوز ہوتے ہیں، مگر اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو 4 ٹائپس کے آ جاتے ہیں. ایپیتھیلیل ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، اس کے علاوہ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، اس کے علاوہ نروس ٹیشوز ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، مسکولر ٹیشوز ہیں. یہ 4 ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو ان کا بھی اپنا اپنا مزاج ہے. مسکولر ٹیشوز کو ہم ڈرائنس کہتے ہیں کہ یہ ڈرائنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ان کا مزاج ڈرائی ہوتا ہے کیونکہ مسلز جو ہیں وہ موومنٹ میں کام کرتے ہیں، اور ڈرائنس جو ہے کوالٹی وہ ہم نے کل کے لیکچر میں ریلیٹ کی تھی کہ وہ ہم ایئر سے کرتے ہیں. تو اس طرح یہ موومنٹ میں کام کرتے ہیں. تو ہر ٹیشو کا اور پھر اس کے اندر موجود جو سیلز ہیں ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو مزاج جو ہے وہ ہمیں کس بارے میں بتا رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نارمل ٹیمپرامنٹ بتا رہا ہوتا ہے انسان کا، اس کے انوائرمنٹ کا، اس کے کلائمیٹ کا، اور اس کے علاقے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ. اس کے بعد سیکنڈ یہ ڈیزیزڈ اسٹیٹ کو بتا رہا ہوتا ہے. جس طرح ہر ڈیزیز جو ہے اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے، ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، تو اس کنڈیشن میں اس کی جو جسم ہے اس کے اندر ہاٹنس انکریز ہو جائے گی، اس کے اندر ہاٹنس والی خصوصیات ملیں گی. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اس بیماری کا جو مزاج ہے وہ ہاٹ اینڈ آگے پھر جو اس کے ساتھ کوالٹی ہے ڈرائی ویٹ، وہ پھر ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے ڈپینڈنگ اپون ڈیزیز. اگر کوئی انفیکشن ہے پھر ہم اس کو ہاٹ اینڈ ڈرائی کریں گے، یا اگر کوئی اور کنڈیشن ہے پھر ہم اسے ہاٹ اینڈ ویٹ کریں گے. انفیکشن یا پھر بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے، اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہاٹ اینڈ ویٹ اس کی کیٹیگری میں آتا ہے یا ہاٹ اینڈ ڈرائی میں آتا ہے. اس طرح ڈیزیز وائز جو ہے، اسی طرح کھانسی بخار ہے، نزلہ زکام ہے. نزلہ زکام کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اس کو ہم کولڈ اینڈ ویٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو میلنکولک ڈس آرڈرز ہیں، اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کو ہم کولڈ اینڈ ڈرائی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو مزاج ہوتا ہے پرسن کا وہ کولڈ اینڈ ڈرائی ہو جاتا ہے. تو اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کریں گے کہ اس کا مزاج ہم تبدیل کریں گے. جہاں پر اس کا مزاج کولڈ اینڈ ڈرائی ہوا ہے وہاں پر ہم اس کو نیکسٹ اسٹیٹ پر لے کے جائیں گے. مطلب کہ اس کے مزاج میں اگر سردی ہے تو اس کو ہم گرمی سے تبدیل کریں گے، خشکی ہے تو اس کو ہم تری سے تبدیل کریں گے. تو ان شارٹ جو مزاج ہے وہ ہمیں ڈیزیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز میں جو انسان ہے اس کا مزاج کیا بن گیا ہے، ڈیزیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اور پھر جب ہمیں ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر علاج کرنا جو ہمارے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اس کا کاز ہے، جو اس کا مزاج ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب آپ کو کاز پتہ چل جاتا ہے ڈیزیز کا، تب اس کا علاج جو ہے وہ آسان بن جاتا ہے. یہ پہلی حدیث ہے طب نبوی کے چیپٹر میں، صحیح بخاری کے اندر، کہ جب کسی ڈیزیز کا، مجھے اس کے لٹرل ورڈز نہیں ابھی یاد آ رہے، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کو کسی ڈیزیز کا کاز پتہ چل جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. تو ڈیزیز جو ہے اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور اس کو مزاج کو جب ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو مزاج جو ہے وہ ہمیں ڈیزیز کے اسٹیٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. نیکسٹ اگر ہم ٹائپس پر آ جائیں تو مزاج کی 2 ٹائپس ہیں. فرسٹ جو ہے مزاج حقیقی ہے، اینڈ سیکنڈ جو ہے وہ مزاج فرضی ہے. مزاج حقیقی کو ہم کہتے ہیں ٹرو ٹیمپرامنٹ. یہ وہ ٹیمپرامنٹ ہے یا وہ مزاج ہے جس کے اندر چاروں کوالٹیز جو ہیں، مطلب کہ ہاٹنس، ویٹنس، کولڈنس، ڈرائنس، یہ چاروں ایکول کوانٹٹی میں موجود ہوں. مطلب کہ 25 اگر ہم 100% دیکھیں تو 100% میں 25% جو ہے وہ ایچ کوالٹی جو ہے اس کے حصہ شامل ہوگا.
تو اس سے کمبائنڈ جو مزاج بنے گا وہ ٹرو ٹیمپرامنٹ ہوگا، اور یہ حقیقی مزاج ہوتا ہے. اور یہ آئیڈیل ہوتا ہے، یہ کہہ لیں کہ کسی بھی پرسن میں یہ مزاج موجود نہیں ہوتا، بس اسے سمجھنے کے لیے اور مزاج کا بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے اس کو لکھا گیا ہے تاکہ اسے سمجھا جا سکے، مزاج کو سمجھا جا سکے. تو حقیقی ٹیمپرامنٹ یہ ہوتا ہے. سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس مزاج فرضی. مزاج فرضی میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے پیچھے اگزامپل پڑھی کہ ہر آرگن کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اور ہر آرگن کے اندر بھی یا ہر پرسن کے اندر بھی یہ آپ مطلب کہ کہیں بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کے اندر، پرسن کے اندر، آرگن کے اندر، سیلز کے اندر، ٹیشوز کے اندر، کہیں بھی آپ ایسے فٹ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کو، کہ جو ٹیمپرامنٹ ہے اٹ سیلف، اس میں کہہ لیں کہ ہمارے پاس آرگن کے اندر بھی، پرسن کے اندر بھی، ٹیمپرامنٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے چار کہہ لیں کہ کوالٹیز ہوتی ہیں. اب کچھ آرگنز ہیں یا کچھ ٹیشوز ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کوالٹی جو ہوتی ہے اس کی ہمیں ڈومیننس ملتی ہے، اور باقی کوالٹیز جو ہیں وہ ان کی ہمیں کہہ لیں کہ ڈومیننس نہیں ملتی ہے، وہ کہہ لیں کہ کوانٹٹی میں اس میں کم موجود ہوتے ہیں. تو وہ ڈومیننس والی کوالٹی جو ہے اس کی وجہ سے اس آرگن کے مزاج کی پہچان ہوتی ہے. جیسے دماغ ہے، برین ہے، تو برین کے اندر چاروں کوالٹیز موجود ہیں، مطلب اس کے اندر برین کے اندر ہاٹنس بھی موجود ہے، برین کے اندر ویٹنس بھی موجود ہے، ڈرائینس بھی موجود ہے، کولڈنس بھی موجود ہے. مگر ہم برین کو کیوں کولڈ اینڈ ویٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اس مزاج کی اس کوالٹیز کی، کولڈ اینڈ ویٹ کوالٹی کی کہہ لیں کہ کثرت پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہاٹ اینڈ ڈرائی کوالٹی کی. تو اسی لیے ہم برین کو کولڈر اینڈ موئسچر کہتے ہیں یا کولڈ اینڈ ویٹ کہتے ہیں ان ٹیمپرامنٹ یا ان مزاج. تو ہر آرگن جو ہے اس کے اندر اسی طرح کچھ کوالٹیز جو ہیں ان کی کثرت پائی جاتی ہے، اینڈ اسی وجہ سے اس آرگن کا جو مزاج ہے وہ ہم لکھتے ہیں کہ اس آرگن کا یہ مزاج ہے. تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں مزاج فردی یا پھر اعتدال فی القسمت، کہ ایک آرگن کو جتنی کوالٹی کی ضرورت ہے اتنی کوالٹی اس کے اندر موجود ہے، یا اتنی کہہ لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. جس طرح برین ہے تو برین کے اندر کیونکہ کولڈ اینڈ موئسٹ اس کا مزاج ہے، کولڈ اینڈ موئسٹ جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کرے گا، وہ اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ کولڈ اینڈ موئسٹ چیزیں بن جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس اعتدال فی القسمت ہوتا ہے یا پھر مزاج فردی ہوتا ہے. اب مزاج فردی جو ہے اس کے پھر آگے دو ٹائپس ہیں، ایک مزاج معتدل اور یا پھر مزاج غیر معتدل. مزاج معتدل یہ ہے کہ چاروں کوالٹیز جو ہیں وہ ایکول اماؤنٹ میں، بیلنسڈ اماؤنٹ میں موجود ہوں. مزاج حقیقی تو یہ تھا کہ جو کوالٹیز ہیں وہ ایکول اماؤنٹ میں موجود ہوتی تھی، جبکہ مزاج معتدل جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو کوالٹیز ہیں وہ ایک ایکول کوانٹٹی میں موجود نہیں ہے، وہ ایک بیلنسڈ کوانٹٹی میں موجود ہیں. کہ جس طرح ایک میں نے پیچھے اگزامپل آپ کو ایکسپلین کی اعتدال فی القسمت میں، کہ برین ہے، کہ برین کے اندر ہمارے پاس کولڈ اینڈ موئسٹ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی اس کوالٹیز کی اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کا یہ ٹیمپرامنٹ بن گیا. تو معتدل مزاج ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آرگن کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں جن کے اس کے اندر کہہ لیں کہ ابنڈنس پائی جاتی ہے اس کا بیلنس موجود ہو. جیسے برین کے کیس میں کولڈ اینڈ ویٹنس جو ہے اس کی ابنڈنس پائی جائے گی برین کے اندر، تب ہی وہ بیلنس سٹیٹ میں رہے گا. اگر ہم اس میں چاروں کوالٹیز کی
کہہ لیں کہ ابنڈنس پیدا کر دیں یا ہاٹ اینڈ ڈرائی کوالٹی کی ابنڈنس پیدا کر دیں، تو اس سے برین کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، جو اس کا کہہ لیں کہ معتدل ٹیمپرامنٹ ہے، معتدل مزاج ہے، وہ امبیلنسڈ ہو جائے گا اور اس وجہ سے اس کے اندر ڈیزیز پیدا ہوگی. تو اس سے ہم کہتے ہیں معتدل مزاج. سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس غیر معتدل ہے، جو بالکل نام سے ہی واضح ہے کہ اگر کسی آرگن کا اس کا جو انیٹ ٹیمپرامنٹ ہے اس کے مطابق اس کا ٹیمپرامنٹ نہ ہو، جیسے برین کے کیس میں کولڈ اینڈ ویٹ ہے تو اس کا وہ ٹیمپرامنٹ نہ ہو. اسی طرح جو ہارٹ ہے اس کے اندر ڈرائینس اینڈ ہاٹنس جو ہے اس کا غلبہ نہ ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کا مزاج جو ہے وہ غیر معتدل ہوگا. یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ مزاج ہیں، ان کی ٹائپس ہیں. اور پھر آگے مزاج جو ہے غیر معتدل، اس کی دو ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ہے مفرد، مطلب کہ سنگولر، سمپل جس سے ہم کہتے ہیں. سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مرکب، جسے ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں. سمپل ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں. سمپل ٹیمپرامنٹ کی اگر اگزامپل ایکسپلین کروں تو جس طرح ہم میتھ میں پڑھتے ہیں، اسکوئر پڑھتے ہیں کہ 1 کا اسکوئر، 2 کا اسکوئر، 5 کا اسکوئر. اس میں کیا ہوتا ہے، اسکوئر کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ 5 کے اسکوئر کا مطلب ہے کہ 5 ملٹیپلائی بائی 5، مطلب اسی کوانٹٹی سے اسی کہہ لیں کہ نمبر سے اسی کو دوبارہ ملٹیپلائی کر دیں. تو مفرد ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس مفرد ٹیمپرامنٹ میں صرف ایک ہی کوالٹی ہے، اسی کی ہی کہہ لیں کہ ہمارے پاس ابنڈنس موجود ہوتی ہے، باقی کوالٹیز اس میں موجود نہیں ہوتی. تو اسے ہم سمپل ٹیمپرامنٹ میں شامل کرتے ہیں. اور سمپل ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ آئیڈیل ہے. جیسے ہمارے پاس مزاج حقیقی تھا وہ آئیڈیل تھا، اسی طرح جو سمپل ٹیمپرامنٹ ہے غیر معتدل مزاج یا امبیلنس ٹیمپرامنٹ میں جو سمپل ٹیمپرامنٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس صرف کہہ لیں کہ آئیڈیل کیس ہے، اور یہ صرف سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو ٹائپس میں کنورٹ کیا. باقی سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹ، جو کہ اصل میں موجود ہوتا ہے، جسے مرکب مزاج بھی بولتے ہیں. اس کے اندر ایک کوالٹی کو دوسری کوالٹی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس کہہ لیں کہ ٹائپس ہوتی ہیں کہ اس میں مرکب ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے، جو کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کیونکہ دو کوالٹیز موجود ہوتی ہیں تو جو سب سے فرسٹ کوالٹی لکھی جاتی ہے وہ اس کے اندر ابنڈنٹلی موجود ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ موجود ہوتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ لکھی جاتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر جو فرسٹ لکھی گئی ہے اس سے کمپیئر کیا جائے تو اس سے کم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہاٹ اینڈ موئسٹ ہے، تو جو ہاٹنس ہے وہ سب سے زیادہ موجود ہوگی، اس کے ساتھ موئسچنس جو ہے وہ بھی موجود ہوگی، مگر موئسچنس جو ہے ایز کمپیئر ٹو ہاٹنس ہے وہ کم موجود ہوگی. اسی طرح ہاٹنس اینڈ ڈرائنس ہے، اس کے اندر ہاٹنس زیادہ موجود ہے مگر ڈرائنس بھی موجود ہے، مگر ایز کمپیئر ٹو ہاٹنس تھوڑی کم موجود ہے. تو اسے ہم کلاسیفائی بھی اسی طرح کرتے ہیں پرائمری ٹیمپرامنٹ اینڈ سیکنڈری ٹیمپرامنٹ کے طور پہ، کہ جو پرائمری ٹیمپرامنٹ ہے وہ ہے ہاٹنس، اور سیکنڈری ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ہے موئسچنس. تو اس طرح ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں. باقی جو ٹریڈیشنل ہمارے پاس یونانی میڈیسن ہے اس کے اندر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے ایک کہہ لیں کہ کوئی بھی کوالٹی جو ہے وہ ابنڈنس میں موجود ہو، چاہے موئسچنس ابنڈنس میں ہو یا ڈرائنس ابنڈنس میں ہو، انہوں نے پھر بھی جو پرائمری کوالٹی ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں لکھنی ہیں. پرائمری کوالٹی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہاٹنس اینڈ کولڈنس. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کے اندر موئسچنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہاٹنس، تو اس کیس میں ہم کیا موئسچنس پہلے لکھیں گے اینڈ ہاٹنس بعد میں لکھیں گے؟ نہیں، اس کیس میں ہم اس کی پرائمری کوالٹی سب سے پہلے لکھیں گے. پرائمری کوالٹی میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہاٹنس اینڈ کولڈنس، یہ دو پرائمری کوالٹیز ہیں. سیکنڈری کوالٹیز جو ہیں ہمارے پاس موئسچنس ہے اینڈ ڈرائنس ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو کل کے لیکچر میں مس آؤٹ کر گیا تھا،
پرائمری کوالٹی اینڈ سیکنڈری کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. پرائمری جو کوالٹیز ہیں جنہیں ہم کیفیات فائلہ بھی بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ہاٹنس اینڈ کولڈنس ہیں، اینڈ پھر جو اس کے بعد اس کے اثر سے جو وجود میں آتی ہیں وہ موئسچنس اینڈ ڈرائنس ہیں. جس طرح ہاٹنس ہے، ہاٹنس کو بہت زیادہ اگر ہم پروڈیوس کریں تو وہ ڈرائنس پروڈیوس کرے گی، تو ہاٹنس کے اثر سے ڈرائنس پروڈیوس ہوتی ہے. اسی طرح کولڈنس ہے، کولڈنس اگر ہم پروڈیوس کریں گے تو اس کی وجہ سے ویٹنس پروڈیوس ہوگی. تو اس طرح ہم اسے کہہ لیں کہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پرائمری کیفیات فائلہ، پرائمری کوالٹیز اینڈ سیکنڈری کوالٹیز، اور اسی طرح ٹیمپرامنٹ میں بھی پرائمری ٹیمپرامنٹ اینڈ سیکنڈری ٹیمپرامنٹ ہم اسے دیکھتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ نیکسٹ آپ نے جب ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن پڑھنی ہے اس کے اندر بھی جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی جو میڈیسنز وہ بناتے ہیں، میڈیسنز مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کے اندر جو بھی وہ مزاج استعمال کرتے ہیں، ٹیمپرامنٹ اپنا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ دو ہی ٹیمپرامنٹ اپنے مین رکھتے ہیں، ایک ہاٹنس اور ایک کولڈنس. اس میں انہوں نے درجے لکھے ہوتے ہیں کہ ایک ہمارے ان کے پاس میڈیسن ہوتی ہے وارم نیچر کی، ایک ہوتی ہاٹ، ایک ہوتی ہے کول نیچر کی، اور ایک ہوتی کولڈ. تو یہ 4 میڈیسنز ان کے پاس ہوتی ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی میڈیسنز جو ہیں وہ 2 ٹائپس کی ہی مین رکھتے ہیں جس سے وہ پھر آگے اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں. اس کی ریزن میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے ایک ریزن یہ بھی بنتی ہے کہ کیونکہ یہ کوالٹیز ہیں ان کے اثر سے پھر آگے کوالٹیز بنتی ہیں، تو اسی لیے وہ پرائمری کوالٹیز کو ہی مین جو ہے اپنے سامنے رکھتے ہیں. باقی یہ کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹس ہیں، یہی ہم مین پڑھتے ہیں یونانی میڈیسن میں، ٹریڈیشنل میڈیسن میں، اینڈ اسی کو ہم لے کے چل کے ایک پرسن کا نارمل ٹیمپرامنٹ اینڈ اب نارمل ٹیمپرامنٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھ لیں اگر کسی پرسن کا مزاج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، مزاج غیر معتدل ہوتا ہے، اس کیس میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم کل اور پرسوں کے جو لیکچر ہیں ان کو ریلیٹ کر کے سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے جب کسی پرسن کا مزاج غیر معتدل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس باڈی کے اندر جو کیفیات ہیں، جو فنکشنز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، اور اس خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کا جو انیٹ سسٹم ہے، انیٹ ہیلنگ سسٹم ہے، یا کچھ لوگ اس کو وائٹل فورس بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ اسے فائسس بھی بولتے ہیں، وہ متحرک ہوتی ہے. اینڈ وہ جب متحرک ہوتی ہے تو وہ باڈی کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز پھر پیدا کرتی ہے ہیلنگ کے، ریجنریشن کے، اینڈ جو انفیکشنز ہے اس کے خلاف لڑنے کے. اب یہ فائسز، قوت مدبرہ بدن، وائٹل فورس، یہ اپنے کہہ لیں کہ جو فورسز ہیں ان کو جمع کرتی ہے اور پھر ڈیزیز کو ٹریٹ کرتی ہے. اب کسی بھی ڈیزیز کے کیس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، انفیکشن ہوگا تو اس کیس میں فیور ہو جائے گا، باڈی ٹمپریچر رائز ہو جائے گا، امیونٹی بڑھ جائے گی، امیون سیلز جو ہیں وہ ہمارے قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جائے گی، انفیکشن کے خلاف لڑے گی، اور اوورآل جو باڈی ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے اور اس کے جو امیون سیلز ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. تو یہ کام کون کروا رہی ہوتی ہے؟ یہ قوت مدبرہ بدن کروا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی باڈی کی امیونٹی کو انکریز کروا رہی ہے اور ٹیمپریچر کو انکریز کروا رہی ہے تاکہ وہ اس انفیکشن کے خلاف لڑ سکیں. باقی کچھ مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس وائٹل فورس کو امیونٹی کا نام دے دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ قوت مدبرہ بدن ہے، یہی ہمارے پاس ہمارا امیون سسٹم ہے، اور اگر ہم اپنے امیون سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے ہماری قوت مدبرہ بدن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی یا وہ ٹھیک رہے گی. تو وہ صرف ایک فوجی کو کہہ لیں کہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک فوجی جو ہے یہی سارا ڈپارٹمنٹ ہے، جبکہ ایک فوجی سارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کافی ڈیفرنٹ فوجی پائے جاتے ہیں، جس میں انفلامیشن ہے، جس میں امیونٹی ہے، جس میں ریجنریشن ہے، ہمارا گروتھ ہے، ریپیئرنگ سسٹم ہے ہمارا. یہ ساری ہمارے پاس قوت مدبرہ میں آ جاتی ہیں جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اوورآل جو ہماری
قوت مدبرہ ہے اس کو ہم ہیمیوسٹیسس کا بھی نام دیتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو اعتدال قائم کرتی ہے یہ وہ فورس ہے. اور جب بھی ہمارا مزاج غیر معتدل ہوتا ہے تو یہ فورس کام کرتی ہے تاکہ اس مزاج کو معتدل کر سکے. یہ تھا ہمارے پاس مزاج، اس کی کلاسیفیکیشن اور اس کی ٹائپس. باقی مزاج کا ہم نے بہت بریفلی پڑھا کہ ڈیزیز میں کیسے استعمال ہوتی ہے، یا اس سے ہم کس طرح پتہ لگاتے ہیں ڈیزیز کا، بہت تھوڑا سا پڑھا ہے. باقی اگر ہم آگے جو لیکچرز ہوں گے اس کے اندر ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. باقی بریفلی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، بریفلی بتا دیتا ہوں کہ مزاج جو ہے اس کے اندر ہم کون کون سی چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ایک پرسن کا مزاج پتہ چل سکے. مزاج کے بھی کہہ لیں کہ دو ٹائپس ہوتی ہیں، جس طرح بتایا میں نے کہ ایک تو اس کا حقیقی مزاج ہے جو اس کا ٹرو ٹیمپرامنٹ ہے پرسن کا، ایک وہ ہے. اینڈ ایک اس کا ایب نارمل ٹیمپرامنٹ ہے جو ڈیزیز کے کیس میں بن گیا. جیسے ایک پرسن ہے نا، جیسے میری مثال لے لیں، میرا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کولڈ اینڈ ویٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میرا اوریجنل ٹیمپرامنٹ ہے، میں نے ایسے ہی ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کوئی ایسی چیزیں پیدا کریں یا آپ مجھے غصہ دلائیں یا آپ کوئی ڈیزیز وغیرہ مجھے لگ جائے یا کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر کی وجہ سے میرا جو وہ مزاج ہے کولڈ اینڈ ویٹ والا وہ تبدیل ہو جائے، تو پھر میرا مزاج جو ہے وہ غیر معتدل ہو جائے گا. اور پھر میرا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا کہ میں اپنا جو انیٹ ٹیمپرامنٹ ہے اس کے مطابق اپنا ٹیمپرامنٹ میچ کروں. یہ ہمارا ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہوگا. تو اس میں کافی لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں ٹریٹمنٹ میں کہ جب وہ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹیمپرامنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ ٹیمپرامنٹ تو ہم نے پڑھا تھا کچھ لوگوں کا معتدل ہوتا ہے یہ ٹیمپرامنٹ، تو اس پیشنٹ میں یہ کیوں مطلب سمٹمز شو کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وہ معتدل ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. جس طرح میں ہوں نا، میرا ٹیمپرامنٹ کولڈ اینڈ ویٹ ہے. اب مجھے میرا ٹیمپرامنٹ اگر ہاٹ ہو جائے گا تو وہ میرے لیے کہہ لیں کہ ایشو کرے گا. تو میرا معتدل ٹیمپرامنٹ میں ہی اگر میں رہوں گا تو میں کہہ لیں کہ ٹھیک رہوں گا، اس میں ہی کہہ لیں کہ میرے فنکشنز جو ہیں باڈی کے وہ ٹھیک کریں گے. تو اسی طرح ہر چیز کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں شیر والی مثال سے، کہ جس طرح شیر ہے، شیر کا مزاج ہوتا ہے تھوڑا غصے والا ہوتا ہے. شیر جو ہے وہ اس کا گرم مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گرم مزاج میں ہی وہ شیر ٹھیک رہتا ہے، شیر کا پتہ چلتا ہے کہ شیر ہے. اب شیر کو آپ ٹھنڈی چیزیں کھلانے لگ پڑیں یا اس کا مزاج ٹھنڈا کر دیں تو وہ شیر نے تو بس ٹھنڈا ہی ہو جانا ہے نا. شیر نے وہ اس کے اندر وہ روب، اس کے اندر وہ کہہ لیں کہ ایک غصہ وہ اس میں موجود نہیں رہنا. تو وہ کیوں اس میں موجود نہیں؟ کیونکہ اس کا جو انیٹ ٹیمپرامنٹ ہے اس کے خلاف ہم نے اس کا ٹیمپرامنٹ کنورٹ کر دیا. تو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کے انیٹ ٹیمپرامنٹ کے مطابق اس کا جو مزاج ہے وہ کیا جائے. اب مزاج کو ہم چیک کیسے کرتے ہیں؟ مزاج کو چیک کرنے کے لیے ویسے جو اطباء ہیں، جو ٹریڈیشنل فزیشینز ہیں، انہوں نے کافی پیرامیٹرز اس کے نکالے ہیں، اپ ٹو 26 پیرامیٹرز، اس سے بھی زیادہ اس کے پیرامیٹرز ہیں. کہ یہ پیرامیٹرز جب آپ کے پاس آپ کا پیشنٹ آتا ہے آپ یہ چیک کرتے ہیں، اینڈ اس کے بعد پھر آپ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ لکھتے ہیں. مگر موسٹلی جو کلینکل کیسز میں استعمال ہوتے ہیں وہ 10 پیرامیٹرز ہیں، اور انہی پیرامیٹرز کو چیک کر کے پیشنٹ جو ہے اس کے ہیلتھ یا ڈیزیز کا پتہ لگایا جاتا ہے. فرسٹ جو ہے ہمارے پاس ان 10 پیرامیٹرز میں سے جو فرسٹ ہیں وہ 4 مورفولوجیکل ہیں فیکٹرز، 5 فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں اینڈ 1 سائیکولوجیکل ہے. 4 مورفولوجیکل فیکٹرز میں ہم باڈی کے جو سٹرکچر ہے، جو اس کی باڈی کہہ لیں کہ اوور آل اس کی مورف ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں ہم کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ اس پرسن کا جو بلٹ ہے، مطلب وہ کس طرح بنا ہے، اس کا وہ مسکولر ہے، تھن ہے، یا اس کا جو جسم ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ اس میں فیٹ زیادہ ہے، اس میں مسل زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. سیکنڈ اس کا کمپلیکشن ہے، اس کا کمپلیکشن ڈارک ہے، ڈل ہے، فریکلز ہیں، وائٹ ہے، فیئر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں چیک کرتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ ٹچ ہے، کہ اسے ہم ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں. اینڈ موسٹلی جو ہے وہ ہینڈز پر
کہہ لیں کہ ٹچ کر کے فیل کیا جاتا ہے، اور یہ علیحدہ طور سے نہیں ٹچ کر کے فیل کیا جاتا، یہ ڈیورنگ پلس جب ہم اس کا پیشنٹ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس وقت ٹچ کر کے فیل کیا جاتا ہے ہینڈ کو، کہ ٹچ کرنے سے کیا اس کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہے، ہارڈ ہے، ڈرائی ہے، یہ ساری فیچرز اس میں چیک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیئرس چیک کیے جاتے ہیں۔ ہیئرس میں ہمارے پاس تھن ان کی ہے، ہیئرس تھن ہیں، تھک ہیں، جو بال ہیں وہ چمک رہے ہیں یا بالکل ڈل ہیں، یا پھر اسٹریٹ ہیں، کرلڈ ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہم چیک کرتے ہیں۔ تو سوری، فور فیکٹرز جو مورفولوجیکل ہیں، یہ فور فیکٹرز ہم چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5 فزیولوجیکل ہے، اس میں ہم باڈی کے فنکشنز وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا جو ہے اس میں ہم موومنٹ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ تیز موو کر رہا ہے، آہستہ چلتا ہے، یا رک رک کے چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائٹ ہے، مطلب کہ کون سی ڈائٹ اس کے لیے یہ فیوریبل ہے، کون سی غذا اس کو پسند ہے کھانے میں۔ کچھ لوگوں کو میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کھٹا کھانا پسند ہوتا ہے، تو یہ ڈائٹ بھی بہت کچھ ہمیں بتا دیتی ہے ایک پرسن کے مزاج پہ۔ چائنیز میڈیسن میں جو فلیورز ہیں ان کے اوپر پوری ان کی کہہ لیں کہ ٹیمپرامنٹ کی تھیوری ہے، کہ جو میٹھے جو جن لوگوں کو میٹھی چیزوں کی کریونگز ہوتی ہے ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کو کھٹے کی کریونگ ہوتی ہے ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری کہہ لیں کہ مزاج جو ہے وہ ریلیٹ ہوتا ہے ہماری کریونگز کے ساتھ، کہ جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے دراصل وہی ہمارا باڈی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ مزاج جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکے۔ تو یہ ڈائٹ جو ہے، جو فیوریبل ڈائٹ ہے، یا وہ ڈائٹ جو ہمیں ہمارا دل جس کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے جب ہم کہہ لیں کہ چائنیز میڈیسن سٹارٹ کریں گے، اس میں کون کون سی چیزیں ہم ڈائگنوسس میں استعمال کرتے ہیں، اس میں ہم یہ فلیورز اور یہ کریونگز وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ باقی یہ بھی ہمیں جو مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، اس کے بتانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ویدر ہے۔ ویدر مطلب کہ ویدر یا پھر کلائمیٹ، کون سے ویدر کلائمیٹ میں وہ پرسن جو ہے زیادہ بہتر فیل کرتا ہے۔ کچھ لوگ بارش کے موسم ان لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہار پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سردیاں پسند ہوتی ہیں، تو یہ بھی ان کے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں ہی بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیپ ویک سائیکل دیکھتے ہیں کہ اس کی سلیپ کوانٹٹی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اور سلیپ میں ڈسٹربنسز تو نہیں آتی، یہ ساری چیزیں اس میں چیک کرتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے ہم اس کی پلس چیک کرتے ہیں، اینڈ اس کے ساتھ ہم دو اور چیزیں بھی چیک کرتے ہیں۔ پلس کے ساتھ، پلس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں، وہ سارے فیکٹرز چیک کرتے ہیں، مطلب کہ پلس کی وڈتھ کیا ہے، لینتھ کیا ہے، اس کی کنسسٹنسی کیا ہے، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد یورین ہے، یورین چیک کرتے ہیں، اینڈ سٹول ہے، وہ کہہ لیں کہ اس کا اوورال جو اس کی کنسسٹنسی ہے، اس کی جو فیچرز ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں۔ باقی جو ماڈرن ابھی دیکھ لیں ماڈرن کلینکس ہیں، اس کے اندر پلس اور پلس کو ہی صرف شامل کیا جاتا ہے۔ پلس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو وہ شامل کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹنگ ڈائگنوسس۔ تو وہ ٹنگ کا اوورال شیپ، سائز، اس کے اندر کوٹنگ، اس کے اندر جو انفلامیشن ہے اگر کہیں پر، یا ریڈنس ہے یا سپاٹس ہیں، وہ ساری چیزیں چیک کر کے اس کی بھی کہہ لیں کہ ڈائگنوسس کرتے ہیں، تو وہ بھی فزیولوجیکل فیکٹرز میں وہ شامل کرتے ہیں۔ تو بتانا مین یہ چاہ رہا تھا کہ ماڈرن کلینکس جو ہیں اس کے اندر یہ ساری فیکٹرز چیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ پلس اینڈ ٹنگ چیک کرتے ہیں۔ یورین اینڈ سٹول جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر کافی جو پیشنٹس ہیں وہ کتراتے ہیں، نہیں بتاتے، یا سیمپلز وغیرہ کلیکٹ کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کلینکل سیٹ اپس میں جو انیشیل کلینکس ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو فیکٹرز ہیں اوپر مورفولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل، پیچھے جو فیکٹرز ہیں اس سے مینلی ہمیں ڈائگنوس ہو جاتا ہے ایک پیشنٹ کا ٹیمپرامنٹ، تو اسی لیے ہم یورین اینڈ سٹول جو ہے
اس کو اتنا زیادہ نہیں امپورٹنس دیتے فزیولوجیکل فیکٹرز میں. باقی یہ بھی کچھ جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل فزیشینس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اپنے کلینک میں. پلس اینڈ جو یورین اینڈ سٹول ہے اس کو پراپرلی چیک کرتے ہیں. ایون کہ جو کچھ اطباء ہیں ٹریڈیشنل اطباء وہ کہہ لیں کہ اپنے جو پیشنٹس تھے ان کو جب وہ اپنی حاجت کمپلیٹ کر لیتے تھے اس کے بعد ان کی جو واش روم ہے اس کو وہ وزٹ کر کے چیک کرتے تھے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے. وہ اتنے تک بھی مطلب کہ انہوں نے فیکٹرز جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلنگ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح بھی چیزوں کو چیک کرنا ہے. تو اسی لیے کیونکہ ان کے جو یورین اینڈ سٹول ڈائگنوسز ہے اس کے اندر کافی کہہ لیں کہ کمپلیکیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں اور مشکل چیزیں ہوتی ہیں جو پیشنٹ بتاتا بھی نہیں ہے اور وہ خود بھی شرماتا ہے ان چیزوں سے. اینڈ کافی اس میں کہہ لیں کہ ایتھیکل ٹرمز آ جاتی ہیں. تو اسی لیے پھر اس کو ہم اتنا زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر نہیں کرتے ان فزیولوجیکل فیکٹرز فار میجرنگ ٹیمپرامنٹ. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے فزیولوجیکل مطلب ایموشنز چیک کرتے ہیں. ایموشنز میں چیک کرتے ہیں کہ وہ پرسن جو ہے وہ زیادہ کام رہتا ہے یا پھر وہ نروس رہتا ہے, انزائٹی میں رہتا ہے, یا پھر وہ ایکسیسو تھنکنگ میں رہتا ہے, اینگر میں رہتا ہے, یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے, نمنس اس کے اندر موجود ہے. یہ سارے فیچرز اس میں چیک کرتے ہیں جو اس کے کرنٹ مزاج کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کلیو دے دیتے ہیں. تو یہ سارے فیچرز ہم چیک کر کے آخر میں پھر ہم کرتے ہیں اس کی سکورنگ وائز. پھر ہم اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پھر لکھتے ہیں کہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ کیا ہے. سکورنگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کوالٹیز ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی, جس طرح کمپلیکشن ہے, کمپلیکشن میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کوالٹیز آ جاتی ہیں. کمپلیکشن وائٹ ہے, فیئر ہے, ڈارک ہے, ڈل ہے, یہ ساری اس کی ڈفرینٹ وہ ٹائپس کہہ لیں آ جاتی ہیں. اب اس کے اندر جو کہہ لیں کہ میلنکولک والے ہیں ان کی علیحدہ سے ایک رو بنی ہوگی, سینگوائنس والی کی علیحدہ ہوگی, بلیک بائل والوں کی علیحدہ ہوگی, اینڈ یلو بائل والوں کی علیحدہ ہوگی. اب جس طرح کے فیچرز دکھیں گے اس طرح کا ہم مزاج پر اس کو ٹک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ پھر لاسٹ میں جس کی زیادہ ہمیں فیچرز ملیں گے, جس ٹیمپرامنٹ کے ہمیں زیادہ فیچرز ملیں گے, مورفولوجیکل, فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل, پھر ہم آخر میں اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا دراصل اس ڈیزیز میں مزاج جو ہے وہ یہ بن جاتا ہے. تو اس طرح ہم مزاج کو ڈائگنوز کرتے ہیں ان ٹریڈیشنل میڈیسن. تو یہ تھا آج کے ہمارے اس لیکچر میں جس میں ہم نے مزاج, اس کی ٹائپس اینڈ اس کو ہم کس طرح چیک کرتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. باقی آج کے لیکچر میں ابھی تک کوئی بھی کویشچن ہے آپ کا تو آپ ابھی ڈسکس کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر تک کوئی کویشچن نہیں ہے تو پھر ہم لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.